کیا پڑھے بھائی؟ پھر آپ بتائیں دوا کھاتے وقت بسم اللہ کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں کیا پڑھیں؟ پڑھنا چاہیے، سنت ہے، کوئی بھی چیز کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں۔ آیت یا سورت دہرانے پر ہر بار بسم اللہ پڑھیں گے؟ کوئی سورت یا آیت الکرسی بار بار پڑھ رہے ہوں تو کیا ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں جی، ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنا پہلی دفعہ بھی ضروری نہیں ہے، تو ہر دفعہ کہاں سے ضروری ہو گیا؟ بہتر ہے پہلی دفعہ تو دوبارہ بھی اگر پڑھنا چاہیں تو بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور بغیر پہلی دفعہ میں پڑھ لیں دوسری دفعہ میں نہ پڑھیں، ہر طرح سے جائز ہے۔ عبد الرشید صاحب راجستھان انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یا ہر رکعت میں پڑھنا وہ لازم ہے؟ بھائی لازم کسی رکعت میں بھی نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے جب پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں، اور جیسے الم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل هو اللہ پڑھ لی تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ، سنت ہے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ۔ اگر سورت شروع نہیں کرتے قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے، تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں بھی۔ ہاں سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں آپ، لیکن یہ واجب نہیں ہے، میں نے بتایا سنت ہے، چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ محمد صہیب مسقط عمان سے، مولانا صاحب میں ایک کمپنی میں پلاننگ انجینئر کے طور پہ کام کرتا ہوں، اس میں اکثریت غیر مسلم لوگ ہیں، ان کا جسم پاک نہیں ہوتا، جیسے کہ ہمارے دین اسلام میں ایک مکمل غسل کا عمل ہے جس سے ہم پاک ہوتے ہیں۔ اس صورت میں کیا ہم ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں یا کہیں سفر کے دوران اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کے صاف یا پاک ہونے کا علم نہیں ہے، اگر ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو کیا ہماری پاکی پر کوئی اثر پڑے گا؟ ہمارا کھانا میس سے آتا ہے، مسلم اور غیر مسلم کا الگ الگ ہوتا ہے، اور ہر وقت کھانا یعنی پارسل ایک شخص کی طلب سے زیادہ ہوتا ہے، اور ہر دفعہ جو کھانا آخر میں بچ جاتا ہے اسے ایک لفافے میں ڈال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ بطور مسلمان یہ دیکھ کر بہت برا لگتا ہے، کیونکہ ہمارے دین میں رزق کو ایسے ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ غیر مسلم سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، اوپر سے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا نا، اب وہ اس کا اندرونی معاملات وہ جانے، اللہ جانے، تو ہاتھ تو صاف ہی ہوتا ہے، کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہوتی، تو بس آپ ہاتھ ملا لیا کریں، ساتھ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی باڈی آپ کی باڈی سے لگ گئی تو آپ ناپاک نہیں ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی یہ کہ وہ جو کھانا وہ جا کے ضائع کر دیا جاتا ہے تو وہ آپ سے پوچھ کے ضائع نہیں کیا جاتا نا، وہ جو آپ کا ادارہ جو کام کر رہا ہے اس کو ایک دفعہ سمجھا دیں بھائی یہ ضائع ہونے والے کھانے کو ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام کریں تاکہ ضائع نہ ہو، بس اپنا فرض ادا ہو جائے گا آپ کا جب ایک دفعہ بتا دیں گے۔ پھر بھی وہ کر رہے ہیں تو یہ ان کا ہیڈک ہے، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، آپ وہ کام کریں جو آپ کا مسئلہ ہے۔ 160 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں جو عبادت کا مرکز تھا بہت بڑی دنیا کا اس وقت بھی، اور اس مرکز میں یہ کہنا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو تو، اور پھر پوری دنیا سے ٹکر لینا، وسائل زیرو، وسائل کتنے؟ غربت، مسکنت، 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں۔ حضرت خدیجہ سے نکاح اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ مالدار ہیں تو نبی نکاح کر کے کچھ تجارت میں سپورٹ مل جائے گی، صحیح ہے نا؟ غربت کی بیس پہ نکاح ہو رہا ہے، اور پیدائش سے پہلے باپ کا سایہ بولو نا اٹھ گیا۔ اللہ نے سارے الزامات جو آپ پہ لگ سکتے تھے نا اگر کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوتے، آج کوئی گورا کہہ سکتا تھا اصل میں اس زمانے کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے پروفیسر تھے، تو ایک نیا دماغ میں ان کے آیا اور وہ ایک نیا فلسفہ لے کر پوری دنیا میں اپنی حکومت چلا دی۔ انہوں نے کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھے، باپ جو سب سے پہلے تربیت کرتا ہے اس کا سایہ پیدائش سے پہلے اٹھ گیا۔ 6 سال کی عمر میں ماں اللہ نے اٹھا لی، دادا کی پرورش میں پل رہے ہیں، پھر چچا کی پرورش میں آ رہے ہیں، اور پھر جس دادا کی پرورش میں وہ بت پرست، سمجھ رہے ہیں نا، جس چچا کی پرورش میں وہ بھی بت پرست، تاکہ یہ شبہ بھی نہ ہو کہ انہوں نے ان سے سیکھا ہے۔ بھائی بعض دفعہ انسان اپنے خاندان کے دین پہ ہوتا ہے نا، اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے اس لیے کہ ابا نے سکھائی ہیں، ابا تو بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں سکھا رہے تھے، نہیں آ رہی تو رہنے دو یار۔ دیکھو کتنی یہ جو یونیورسٹیوں پہ ایک سحر ہے سائنس کا، او بھائی ان کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے، سائنسدانوں کے پاس سیدھا راستہ پیغمبر کے پاس ہوتا ہے، اور پیغمبر برحق ہے یا نہیں تمہیں سائنسدان نہیں بتائیں گے، یہ تمہیں انسانیت بتائے گی، پیغمبر کی تعلیمات بتائیں گی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، گواہ بتائیں گے تمہیں، ان کی تعلیمات ان کی احادیث تمہیں بتائیں گی کہ یہ سچے تھے یا جھوٹے تھے۔ تو
ایک پیغمبر جس کی ماں کو بھی اللہ نے اٹھا لیا, باپ کو بھی اٹھا لیا, اور دادا بھی بت پرست, چچا بھی بت پرست, ان کی کسٹڈی میں پل رہے ہیں. نظریات میں زمین آسمان کا ٹکراؤ. باپ اور دادا ایسے بت پرست کہ بت پرست بتوں کی رکھوالے تھے. وہ بیت اللہ کے اندر 360 بت کس کی کسٹڈی میں تھے؟ عبد المطلب کی کسٹڈی میں تھے. ان کی کسٹڈی میں جو ہے وہ ان کی زیر نگرانی ان بتوں کی عبادت ہوا کرتی تھی. وہاں ایک یتیم جس کے پاس وسائل کچھ نہیں ہے, وہ یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور وہ مدینہ ہجرت کر کے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہا ہے. ویژن کتنا بڑا ہے بھائی, ایک ایسا ملک. اور وما تخطہ بیمینک, کوئی کتاب کے رائٹر نہیں ہے. اگر آپ کی کتابیں مل رہی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں, الزام لگ سکتا ہے یار کوئی بڑے بہترین رائٹر تھے تو بڑی ان کی بڑی بہت اچھی تھنکنگ تھی, تو ایک ان کے ذہن میں آئیڈیا آیا, انہوں نے وہ آئیڈیا بنا کے ایک مذہب پیش کر دیا لوگوں کے سامنے. ایسا بھی نہیں ہے. وما تخطہ بیمینک, ایک لکیر بھی کبھی, الف کی لکیر بھی کبھی نہیں کھینچی. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا لفظ کاٹو, تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ کاٹ دو. ٹھیک ہے نا, آپ کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ کیسے لکھتے ہیں. تو اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے زندگی میں کبھی کچھ لکھا نہیں ہے, اور یہ ایسا کلام پیش کرنا شروع کر دیں ایک دم سے جو پوری دنیا کو عاجز کر دے. ایسا کلام پیش کر دے کہ عمر جیسا سخت دل اس کلام کو سن کے رونا شروع کر دے. اور اس کی تعلیمات اتنی پاکیزہ. اور چلو وہ تو وہ وقت تھا. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ, آپ کی احادیث, آپ کے اقوال, دنیا میں کوئی شخص ایسا گزرا ہے جس کے قول ہم دیکھو, ہم کہتے ہیں قائد اعظم نے یہ فرمایا. اب مجھے کوئی بتاؤ, کوئی اٹھ کے کہ قائد اعظم معاذ اللہ پاگل تھے, دیوانے تھے, دماغ نہیں تھا, لوگ اس کی بات مانیں گے؟ بولیں گے بھائی اگر دماغ نہیں تھا تو پورا ملک کیسے بنا دیا ہے. اور پاگل کو اتنے لوگ فالو نہیں کرتے. پاگل کو اگر فالو کرتے ہیں تو پاگلوں جیسے کرتے ہیں. مل جائیں گے آپ کو ایسے, لاہور میں جائیں یا ادھر کراچی میں ٹھکانے لگا کے روحانی عامل کچھ پاگل بیٹھے ہوئے, لیکن جب ان کے پاس آپ جاؤ گے تو جو جانے والے وہ بھی کیا لگیں گے آپ کو, پاگل. لیکن وہ بھی زیادہ دن نہیں ٹھہرتے, اس کے بعد ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ 2 نمبر, وہ بھی نکل لیتے ہیں وہاں سے. تو بالکل ہی انہی جیسے بالکل ہی کوئی ہوں گے تو وہ رہ جائیں گے, لیکن وہ شکل سے بھی پاگل لگیں گے اور حرکتوں سے بھی. ان پر کتابیں نہیں لکھی جائیں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دیکھو. میں نے ایک دفعہ پوری حدیث کی سند پڑھ کے سنائی تھی. قال الامام بخاری حدثنی فلان قال, ابھی مجھے سند یاد نہیں ہے. امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا, 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 مجھ سے فلاں نے بیان کیا. عن انس بن مالک, وہ کہتے ہیں مجھ سے انس بن مالک نے بیان کیا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین, کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان فاصلہ تھا. ارے بھائی اتنا پروٹوکول ہے بھائی. ایک شخص کو انسانیت نے اتنی عزت دی ہے کہ اس کے جسم کا ایک حصے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دانتوں میں فاصلہ تھا. وہ ایسا ہی نہیں بیان کر دیا. ہم کہتے ہیں قائد اعظم نے یہ فرمایا, علامہ اقبال نے یہ کبھی ہم کہتے ہیں میں نے اپنے ابا سے سنا, انہوں نے فلاں چاچا سے سنا, انہوں نے فلاں سے سنا, انہوں نے فلاں, قائد اعظم نے فرمایا. ہاں بھائی وہ فرما دیا, بس چلے گئے فرما کے دنیا سے. لیکن نبی نے کیا فرمایا ایسے ہی قبول نہیں کیا گیا. حدثنی فلان قال اخبرنی. حدثنی اخبرنی میں فرق ہے. راوی کہتا ہے مجھ سے فلاں نے بیان کیا, جس نے بیان کیا اس نے کہا مجھے فلاں نے خبر دی ہے, اس نے حدثنی نہیں کہا, اس نے اخبرنی کہا ہے. بہت مشکل ہے. پھر راوی یہ بھی بیان کرتا ہے قرأت علیہ, اور مجھ سے جس نے بیان کیا وہ اس طرح سے بیان کیا کہ اس کی لکھی ہوئی تحریر تھی یہ حدیث, میں نے اس پہ پڑھ کے سنائی اور اس نے قبول کر لی کہ ہاں میں نے ایسے کہا ہے. یہ بھی بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے. اتنے الفاظ کے ساتھ سند چلتی ہے. پھر نبی کی صرف ایک بات بیان ہوتی ہے کہ 2 دانتوں کے درمیان کیا تھا, فاصلہ. تو ان کے حالانکہ اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو جن حدیثوں کا عملی زندگی سے تعلق ہے, جو لا ہے, اس کی کیسے حفاظت ہوئی ہوگی. پھر وہ جو حدثنی فلان راویوں کی بحث چلتی ہے, وہ راوی کتابوں میں آج تک ان کی سیرت محفوظ ہے. کسی راوی کے بارے میں بخاری میں تقریباً 6000 حدیثیں ہیں, مسلم میں بھی, ابو داؤد میں بھی حدیث کی درجنوں کتابیں ہیں. کسی کتاب میں بھی نبی کی کوئی حدیث ہو, اس کے راوی کو اٹھا کے دیکھیں تو اس راوی کی پوری سیرت پر الگ الگ آپ کو اقوال ملیں گے. یہ جھوٹا تھا, سچا تھا, اس کے باپ کا نام کیا تھا, اس کی کنیت کیا تھی, کہاں رہنے والا تھا, اس نے علم کن سے حاصل کیا, کون اس کے اساتذہ تھے, کون اس کے شاگرد تھے. کیونکہ جب تک یہ ڈیفائن نہیں ہوگا اس کی کہی ہوئی بات قابل اعتبار نہیں. اس کے بارے میں لوگوں کا تبصرہ کیا تھا. تو اللہ کہتے ہیں قلم کی جو لکھی ہوئی تحریریں ہیں نا,
ان کو اٹھا کے دیکھ لو جج صاحب. ہم سب جج ہیں نا جو جج کر رہے ہیں کہ نبی سچے تھے یا نہیں تھے. تو عدالت میں اللہ نے ہم کو جج قرار دے دیا اور اللہ مدعی ہے. اللہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا محمد وہ جھوٹے نہیں تھے, وہ مجنون نہیں تھے, وہ سچے تھے. اب ہم کہنے اللہ دلیل, ہمیں تو نیوٹن نے نہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, ہمیں تو ایڈیسن نے نہیں بتایا, ہمیں تو وہ جو ابھی قریب میں انا للہ ہوا ہے, کون سا سائنسدان تھا وہ بڑا مشہور, اسٹیفن ہاکنگ, وہ بڑا مشہور سائنسدان جس میں میں نے بیان بھی کیا تھا, اس نے تو کہیں نہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. وہ تو لیبارٹری میں کہیں ٹریس ہی نہیں ہوا, کسی عربی کو رکھا ہو, ٹھیک ہے نا, یہ کسی مسلمان کو رکھا ہو یا کچھ ہوا ہی نہیں. تو اللہ کہے گا, اللہ پھر یہ دلیل کے طور پر کیا پیش کر رہا ہے, کتابیں پیش کر رہا ہے, تحریریں پیش. پھر اللہ کہہ رہا ہے سیرت پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں, دنیا میں کسی شخص کی سیرت پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. دنیا میں کسی کی توہین پر اتنا شدید ری ایکشن انسانیت کی طرف سے نہیں ہوتا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی توہین پر ہوتا ہے. بڑی بڑی کمپنیوں کے بائیکاٹ کے جو ہے نا وہ چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ملکوں کے وزیر اعظم جا کے اس شخصیت کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس کی حمایت پر تقریریں کرتے ہیں جا کے. حساس مسئلہ ہے بھائی, اس میں مسلمانوں کو مت چھیڑو. 1.22 کروڑ انسان جو 5 ارب کی آبادی میں 1.22 کروڑ تو زبان سے اس کو سچا نبی مانتے ہیں, باقی 4 ارب بھی وہ ان میں بہت سے تو دل سے نبی مانتے ہیں اور بہت سے اچھا انسان بہرحال وہ بھی مانتے ہیں کہ نبی نہیں بھی تھے لیکن اچھے انسان تھے. بہت کم اس کائنات میں آپ کو ایسے ملیں گے غیر مسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں مانتا. آٹے میں نمک کے برابر ہے وہ, ورنہ سیرت پر تو سب کہتے ہیں ان کی تعلیمات بہت زبردست ہیں. اس دور میں انہوں نے عورت کے حقوق کی بات کی جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اس دور میں انہوں نے اپنی نواسی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھائی ہے جب عورت سے نفرت کی جاتی تھی. کتنا پروٹوکول دیا اپنی بیٹی کو بھائی, تو یہ کسی یونیورسٹی سے سیکھا آپ نے. اور پھر تعلیمات زبردست, ان تعلیمات کو دنیا میں نافذ کرنے کا جو فارمولا تھا وہ انتہائی سوٹیبل کہ 23 سال کے عرصے میں اپنا ویژن مکمل کر کے چلے گئے اور ایسی قوم تیار کر کے گئے ہیں کہ تھوڑے سے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے. انسانیت ایسا, قرآن کے الفاظ دیکھو کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, کہ تم ایک دوسرے سے لڑتے تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, اللہ نے ان کے ذریعے تمہارے دلوں کو آپس میں سی دیا, جوڑ دیا. ایسے عرب نفرت کرتے تھے نا ایک دوسرے سے, لڑائیاں, اور ایسی محبت کے جنگ میں وہ کہہ رہے ہیں اس کو پہلے پانی پلاؤ میں بے شک مر جاؤں, ٹھیک ہے نا, اس کو پہلے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ, خود بھوکا رہ کے مہمان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور چراغ کو گل کیا جا رہا ہے کہ مہمان کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. یہ ٹریننگ. ایک صحابی ایک کسرا کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے, بادشاہ کے قاصد بن کے گئے نا, سفیر بن کے, ان کے منہ سے نوالا گر گیا, انہوں نے صاف کر کے کھا لیا. کسی نے ان کو گونی ماری کہ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں آپ بیٹھے ہو, نیچے نوالا گر گیا, آپ اٹھا کے کھا رہے ہو, ایٹیٹیوڈ نہیں ہے نا, یہ تو بادشاہ کے دربار میں اچھا نہیں لگتا. انہوں نے کہا ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کے طریقے کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. کانفیڈنس دیکھو کیسے پیدا کر دیا ہے. اور بھائی جب کسی کا ویژن درست ہو, بندہ کھڑا ہو, تو ہی ایسے قربانی دینے والے لوگ ملتے ہیں, جھوٹوں کو ایسے لوگ نہیں ملتے. مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ترقی ملی ہے برطانیہ کی وجہ سے ملی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ خود سے کچھ بھی نہیں ہوا, وہ تو انگریز تھا پہلے بر صغیر میں, اس نے دودھ پلایا اور پھر وہاں سے دوسری طاقتیں دودھ پلا پلا کے ان کو بڑا کر رہی ہیں. خود سے کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ طاقتیں ہاتھ کھینچ لیں دھڑام سے ساری عمارت گر جائے گی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. ساتھی ایسے تیار ہو گئے, اتنا کانفیڈنس کہ نوالا گرا ہے تو بھائی وہ اللہ کا رزق ہے بھائی. یا تو چلو گندی جگہ پر ہو نا, مٹی میں گر گیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن دسترخوان پہ گرا ہے وہ تو صاف ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم اب اس کو بادشاہ کو کیا کہہ رہے ہیں, بیوقوف, یعنی کوئی متاثر ہی نہیں ہو رہے اس سے. حالانکہ اس وقت نبی کی کوئی ایسی حکومت قائم نہیں ہوئی, کوئی ایسا جاہو جلال نہیں, کوئی ایسا لباس نہیں, کوئی ایسی سواری نہیں ہے. غریب آدمی جب امیر کے پاس جاتا ہے وہ تو بیچارہ احساس کمتری میں آتا ہے, روب میں آ جاتا ہے نا. لیکن وہ صحابی غریب ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں یہ پاگل یہ ہمیں سے کہیں گے ایٹیٹیوڈ, ان کو بولو تمیز ہم سے سیکھیں. صحیح ہے نا, بزبان حال کیا کہہ رہے ہیں, ان کو بولو تمیز ہم سے سیکھیں. بھائی لقمہ گر گیا, تکبر ہے, یہ کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. بہت سی چیزیں تہذیب نہیں ہوتی, تکبر ہوتی ہیں, لوگ اس کو تہذیب سمجھتے ہیں. اب میں کہتا ہوں نا, لوگ رشتہ لینے جاتے ہیں تو چائے میں چینی نہیں ڈالتے. لڑکی والے بولیں گے میٹھا زیادہ پیتا ہے, پتہ نہیں پینڈو ہے, چمچے بھر بھر کے ڈبو کی نہیں کھاتے. ایسا بھی ہوتا ہے نا, میں نے تو خود بتایا تھا جب کہیں رشتہ لینے جاؤ تو چائے میں بسکٹ ڈبو کے مت کھاؤ.
لیکن حقیقت میں یہ کوئی بری چیز بھائی ڈبو کے کھانے کا دل کرے ڈبو کے کھا لو، اس میں کیا ہے؟ تو کچھ چیزیں خام خواہ کی بناوٹ ہیں. میں تو جہاں بھی رشتہ لینے جاتا ہوں ڈبو کے ہی کھاتا ہوں میں الحمدللہ. بھائی دینا ہے دو، نہیں تو بھاڑ میں جاؤ، یہ کوئی تکلف تھوڑی کرنا ہے، ہمیں تو ڈبو کے کھانے میں مزہ آتا ہے الحمدللہ. لیکن ویسے ہی میں نے آپ لوگ کو کہ پہلے ہی کنوارے بہت ہیں، رشتہ نہیں مل رہا، تو وقتی طور پر کچھ تکلف کر لو، جیسے ہی دلہن گھر آ جائے تو فوراً چائے بنا کے ڈبو کے اس کو دکھا کے ٹھیک ہے. تو ان صحابی نے لقمہ گر گیا، وہ کہہ رہے صاف یہ کیوں کھا رہے ہو، یہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا ان احمقوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کے طریقے کو، کیونکہ نبی نے حکم دیا ہے کہ جب کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے فَلْيَمِتْ عَنْهُ الْأَذَى، کچھ اگر اس میں کچھ لگ گیا ہے تو اس کو دور کر کے کھا لے، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. یہ تکبر پیدا ہوتا ہے ان چیزوں سے. اللہ کا رزق ہے بھائی، تمیز سے کھاؤ، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا. برتن کو صاف کر کے کھاؤ. تکبر یہ ہے کہ کھایا آدھا چھوڑ دیا، جیسے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کھانے کی. دیکھتا نا لوگ بوتلیں پی رہے ہوتے ہیں، 2 گھونٹ لیے ایسے کر کے پھینک کے چلے گئے. وہ بھائی یا تو اس کو پورا پیو یا پیتے ہی نہیں، اور اگر رکھنا بھی ہے تو ایسے رکھ کے چلے جاؤ، بھائی میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، یہ میں پوری نہیں پی سکتا، یہ کسی اور غریب کو دے دو، یہ کچھ بھی ایسا. تو ایسا کانفیڈنس پیدا کر دیا، پوری دنیا سے ٹکرا گئے. یہ مجنون اور دیوانے کے فالوورز ایسے نہیں ہوتے. اور اس کی پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ. آج پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، لبرل لوگوں کو سب سے زیادہ چڑ اسلام سے ہوتی ہے، کسی اور مذہب سے نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اسلام ہی ہے جو ہماری ٹکر میں آ کے کھڑا ہے، باقی کسی کو نہیں وہ خطرہ سمجھتے. انہیں پتا ہے بھائی ہندوازم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہندوؤں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ خود ہندو مذہب سے دور ہو رہے ہیں آج کل. نہیں، میں نے خود وہ انڈیا کے سپریم کورٹ کے جج کا بیان سنا، اس نے یوٹیوب میں کلپ میں کہا کہ میں گائے کا گوشت کھاتا ہوں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا خام خواہ میں گائے کے گوشت کو پتہ نہیں ناجائز قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہم تو بیف کھاتے ہیں. تو ہندوؤں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہندوؤں کی تعلیمات کو درست نہیں مان رہے. عیسائیت میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، یہودی میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ فطرت کو اپیل نہیں کرتی. لیکن اسلام میں آپ کو پڑھے لکھے طبقوں میں بہت بڑا طبقہ اسلام سے محبت کرنے والا نظر آئے گا، بہت بڑا طبقہ ہے. اور یہ 100% ہوتا اگر یونیورسٹیاں لبرلزم کو فروغ نہ دیتی، یونیورسٹیاں باقاعدہ اسلام کی محبت نہ نکالتی کھرچ کے، تو یہ 100% پڑھا لکھا طبقہ دین کی طرف ہوتا. کیونکہ اسلام کی تعلیمات اگر ڈاکٹر نیوٹرل ہو کے سوچے گا، ڈاکٹر کو بھی اپیل کرتی ہے، سائنٹسٹ کو بھی اپیل کرتی ہے، ججز کو بھی اپیل کرتی ہے. جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو اسلام کی تعلیمات اپیل کرتی ہے. اسلام میں اعتدال ہے، ہر چیز اس کی نیچر. 4 شادیوں پہ بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا لبرل لوگ. کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، اسے بولو نیوٹرل ہو کے بات کرو کہ مفتی طارق مسعود صاحب صحیح کہتا ہے. وہ کہتے ہیں میڈیکل سائنس یہی کہے گی کہ مفتی طارق مسعود صاحب بولو بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. میرا نہیں کہ اسلام صحیح کہہ رہا ہے، میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں. وہ کہے گا میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے، یہی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن پڑھا لکھا طبقہ دور کیوں ہو گیا ہے بہت سارا؟ کیونکہ باقاعدہ یونیورسٹیوں میں ماحول فحاشی والا دیا جا رہا ہے. تو ان کو مولوی پھر مکھنچو لگتے ہیں. کیا یہ نظر کی حفاظت، اور ٹیچر کو اپنی بہن سمجھو، انٹی سمجھو. انٹی، وہ ٹیچر اپنے آپ کو انٹی سمجھوانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہے نہیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں. تو لیکن اسلام میں بہت بڑا طبقہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہے جو دین کی طرف ہے. تبلیغ میں جاؤ، فوج کے بڑے بڑے آفیسر ملیں گے آپ کو، پوری بڑی بڑی داڑیاں ہیں ان کی. سائنسدانوں، ہم نے جامعۃ الرشید میں ایٹمی سائنسدانوں کو بلانا شروع کیا تھا چند سال پہلے. ان کی پریزنٹیشن پیش کی جاتی تھی، میں بھی اس میں بیٹھتا تھا. جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھی ہیں، ایٹم بم بنانے میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شریک تھے. میں حیران ہوا. ہم نے کہا یار یہ پہلے جب وہ آئے تو اتنی بڑی بڑی داڑیاں، اور ان کی جو اسپیچ تھی وہ ایسا لگ رہا تھا کوئی مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں. تو ہمارے طلبہ بھی حیران ہوئے، یار ہم تو سائنسدانوں کو کیا سمجھتے تھے، یہ بالکل کیا نکلے. وہ سارے اللہ کے قائل ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بس داڑھی نہیں ہے، ورنہ وہ بھی بڑے مذہبی آدمی ہیں، علماء کا بڑا احترام کرتے. جامعۃ الرشید آ چکے ہیں وہ. اس وقت اندازہ ہوئی تو سارے مذہب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو ہم نے ایسے ایک سائنٹسٹ سے پوچھا، ہم نے کہا کہ آپ لوگ تو سارے ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار، لیکن جو ہماری یونیورسٹیوں میں جو سائنسدان بن رہے ہیں وہ تو اکثر مذہب سے باغی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جس لیول پہ ہم محنت کر رہے ہیں اور ملک کی خدمت کر رہے ہیں جتنی انتھک، یہ اللہ کی رضا کے جذبے کے بغیر ممکن نہیں ہے. کیونکہ زندگیوں پہ کھیل کے ملک کے لیے محنت کر رہے ہیں. یا تو انسان دولت کے لیے کرتا ہے، شہرت کے لیے کرتا ہے، جان کو خطرہ ہوتا ہے ان کی سائنسدانوں کی. انہوں نے کہا یہ جو ہم نے پاکستان کی خدمت کی، اگر جنت جہنم کا تصور نکال دو اللہ کی رضا کا، تو اتنی محنت اتنے کم وسائل کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی. وسائل ہوتا پھر تو سب کچھ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو سب اللہ کی رضا کے جذبے سے یہ کام کر رہے ہیں. تو جو
لادینی قوتیں ہیں اور جو دہریت اور ایتھیزم دنیا میں پھیل رہا ہے یا مذہب مخالف قوتیں دنیا میں پھیل رہی ہیں، ان کا مقابلہ کرنے والا صرف کون ہے؟ اسلام ہے. اور یہ پیش کس نے کیا؟ کسی بڑی یونیورسٹیوں میں نہیں اس کے لا کو لکھا گیا، یہ پیش کیا گیا 1400 سال پہلے، جو پہاڑوں پتھروں کا دور تھا، جب نہ جہاز نہ جناب گاڑیاں، بالکل ایک گاؤں دیہات کا ماحول. ہمارے گاؤں دیہات جو آج ہے نا، ان کا شہر اس گاؤں سے بدتر ہوا کرتے تھے. کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی ادارہ نہیں. ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظام پیش کر کے چلے گئے، اور پھر اس نظام کو ہمارے ائمہ اربعہ نے، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، ان چاروں فقہاء نے ریٹن فارم میں بھی لکھا. سمجھ گئے نا؟ ریٹن فارم میں آ گیا، پھر اس پہ کتابیں، پھر شروحات ہوتے ہوتے ایسا جاندار نظام وجود میں آیا کہ ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، اور وہ لبرلزم کے بالکل مقابلے میں ہے. ایک چھوٹی سی بات سنا کے اپنی بیان ختم کرتا ہوں. امریکہ سے کسی خاتون کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ میں وصیت لکھنا چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملے گا، کیونکہ یہاں شریعت تو ہے نہیں، میں جب مروں گی تو پھر وہ اپنے حساب سے کر دیں گے تو مجھے گناہ نہ ملے. تو اکارڈنگ تو شریعہ آپ مجھے بتا دیں، اگر میرا انا للہ ہو گیا، انا للہ تو انہوں نے نہیں کہا تو میں کہہ رہا ہوں، اگر میرا انا للہ ہو گیا تو کیا ملے گا، تاکہ میں اسی حساب سے وصیت لکھ دوں. لائر نے، اور پھر جو لائر ہے اس کو میں دکھاؤں، اور وہ یعنی وہ حصہ بن جائے، اس کو ایک قانونی جواز مل جائے اس کو. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا جب اللہ نہ کرے انا للہ ہو گیا، اگر میاں سے پہلے ہو گیا، ویسے تو اکثر میاں کا پہلے ہوتا ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے میاں دنیا سے پہلے. اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے بہرحال، لیکن بہرحال بعض دفعہ اس کے اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کے میاں کا انا للہ ہو گیا تو میاں کو، سوری، آپ کا انا للہ میاں سے اتفاق سے پہلے ہو گیا، جو کہ بہت ہی شاذ و نادر، اس کائنات میں 2-4 ایسے جزوی واقعات پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ہو گیا تو شوہر کا اتنا حصہ ہے، آپ کے بیٹوں کا اتنا، بیٹی کا اتنا، ابا کا اتنا، اماں کا اتنا. میں نے پورا ان کو کیلکولیشن کر کے بھیج دی. انہیں لائر کو دکھائی، وہ لائر نے کہا یہ بڑا زبردست، اس میں بڑا تناسب ہے. ایک بڑا، دیکھو شریعت نے کیا کیا ہے وراثت میں، پتہ کیا کہا ہے کہ 2 چیزوں پہ مدار ہوتا ہے وراثت کا، یہ آپ سے کلوز کتنا ہے اور یہ رشتہ پاورفل کتنا ہے. اولاد آپ سے قریب بھی ہے اور اولاد کا آپ سے رشتہ طاقتور بھی ہے. طاقتور کا مطلب یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ بلڈ ریلیشن ہے نا. بیوی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ قریب بہت ہے مگر طاقتور نہیں ہے، ٹوٹنے کا امکان بھی ہوتا ہے. اسی طرح بہن بھائی کا رشتہ قریب تو، سوری، بہن بھائی کا جو رشتہ ہے وہ طاقتور ہے مگر اولاد کی نسبت قریبی، کیونکہ اولاد آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے، جبکہ بہن بھائی اس کا ٹکڑا ہے جس کے جسم کا آپ ٹکڑا ہو. ڈائریکٹ آپ کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کا حصہ ہے جس کی باڈی کا آپ حصہ ہو. تو اس بیس پہ شریعت نے قوت اور قرابت، یہ 2 چیزیں وراثت میں پڑھائی جاتی ہیں. قوت اور قرابت کی بیس پہ حصہ کم زیادہ ہوتا، تو میاں بیوی کا حصہ شریعت نے زیادہ نہیں رکھا، نہ کم رکھا ہے، درمیانی رکھا ہے، اس لیے کہ قریبی ہونے کے لحاظ سے اس کا تقاضا تھا کہ ان کو اس سے زیادہ ملے. لیکن یہ رشتہ تھوڑا سا کمزور ہے، قریبی تو بہت ہے مگر کمزور ہے، اس کا تقاضا ہے کہ کم دی جائے، تو ایک اعتدال والا حصہ دے دیا. اولاد سے زیادہ بھی نہیں، اولاد سے بہت زیادہ کم بھی نہیں رکھا، لیکن اولاد کا سب سے زیادہ رکھا ہے، کیشن کر کے دے دیا. بھئی تو کہنے لائر، اس کو تو اسلام کا نہیں پتا، وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے یہ کس نے بنا کے دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے مفتی صاحب ہیں، انہیں اسلام کی روشنی میں یہ کہا ہے. تو وہ بڑی حیران ہوئی، وہ لائر شاید فیمیل تھی، وہ بڑی حیران ہوئی لائر کہ یہ تو یہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا بھی ہے جس نے مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملے گا یہ بھی ڈیفائن کیا ہے، اور اتنا بہترین. اچھا، اس میں شریعت نے دیکھا ہے باپ جو ہے نا، باپ اور ماں وہ بھی قریبی بہت ہیں اور وہ رشتہ ختم بھی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ان کا اولاد سے کم رکھا ہے. رکھا اس لیے کم ہے کہ اب ان کا انا للہ ہونے والے، اولاد کو ضرورت ہے نا. باپ کا حصہ کم ہے، اولاد کا زیادہ، حالانکہ باپ کے حقوق زیادہ ہیں، اولاد کے کم، مگر حصہ باپ کا کم رکھا ہے. حالانکہ باپ کے احسانات بھی آپ پر زیادہ ہیں، لیکن شریعت نے کہا کہ صرف احسان نہ دیکھو. بھائی اب زندہ دنیا میں رہنا کس نے ہے؟ باپ نے نہیں رہنا، وہ زندگی گزار لی، اب رہنا اولاد نے. تو اگرچہ باپ کے احسانات زیادہ ہے، اس کا رشتہ قریب بھی ہے، طاقتور بھی ہے، تو ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ خرچ کرو، اس سے میٹھے طریقے سے بات کرو. پیسہ کہاں جائے گا؟ اولاد میں جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کیلکولیشن ہے شریعت کی، اور یہ قرآن نے بیان کی ہے.
یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. پھر مرد کا زیادہ عورت کا آدھا. اس پہ بھی ایک دفعہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں بیٹے کا دگنا لڑکی کا آدھا کیوں رکھا. بھائی لڑکے کا دگنا رکھا ہے کیونکہ لڑکے پر ساری مالی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں. لڑکے کی جب شادی ہوگی تو بیوی کھرب پتی بھی کیوں نہ ہو لیکن بیوی کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ لڑکا اٹھائے گا ہے. اور اولاد کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ لڑکا اٹھائے گا. ماں نہیں اٹھائے گی. تو ماں کو باپ سے 50,000 ملے اور بیٹے کو 1 لاکھ ملے. بیٹے کے 1 لاکھ شادی کے بعد مہر کی مد میں، نان نفقے کی مد میں، اولاد کی تربیت کی مد میں اڑے جائیں گے. اور بیٹی کے 50,000 وہ ساری زندگی محفوظ رہیں گے. اس پہ ذمہ داری آئے گی نہیں قیامت تک الا ماشاء اللہ. بہت مشکل ہے بھائی. تو اب اس کنڈیشن میں اگر بیٹی کو بھی 1 لاکھ دیا جاتا بیٹے کو بھی تو بیٹا کہتا مجھے تو مروا دیا. خرچہ اس پہ کچھ بھی ڈالا. وہ جب شادی ہو کے اپنے شوہر کے گھر جائے گی تو سارا خرچہ شوہر اٹھائے گا. یہ 1 لاکھ اس کے بچے رہیں گے. اور ابا میں آپ میرے لیے لاکھ چھوڑ کے چلے گئے, میں شادی بھی اسی لاکھ میں کرنی ہے, بیوی کو بھی اسی لاکھ میں کھلانا ہے, سارے بچے بھی میں نے اسی لاکھ میں پالنے ہیں. تو یہ تو اسلام نے احسان کیا. تو خیر وہ لائر اتنی حیران ہوئی, وہ کہہ رہی یہ کون ہے, کہاں, انہوں نے بتایا بھائی اسلام کا انہوں نے بتایا. تو اس کو وہ قانون بڑا اچھا لگا, اس قانون سے جو وہاں نافذ ہے یہ زیادہ اچھا ہے, اس میں بڑی رعایت کی گئی ہے. ان کے ہاں تو جس کو بھی دیکھو کتے سے محبت ہے, کتے کو دیکھو چلے جاؤ. کتے کو وراثت دینا ہے, کتا پن ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی. وہ ایک آدمی کتے سے بات کر رہا تھا, بہو کر کے نا, تو کتا کہتا میں تو کتا ہوں, تجھے کیا ہو گیا بھائی. اس کا خیال تھا کتے سے کتے کے اسٹائل میں بات کروں گا نا, تو کتے نے کہا کہ تو میرے اسٹائل میں بات کر رہا ہے تو میں تو کتا ہوں, مجبور ہوں اس اسٹائل میں بات کرنے پر, تجھے کیا ہو گیا. تو وہ تو کتا ہے, وہ تو کتے جیسی حرکتیں کر رہا ہے. آپ تو انسان ہو, آپ انسانوں کو ترجیح دو, کتوں سے محبت انسانوں کے بعد ہے. تو پوری دنیا میں جو ریٹن فارم میں قانون موجود ہے, یہ کتابیں تو ہم یہ جو مسائل تو کتابوں سے بتاتے ہیں نا, جو فقہ تو اسلامی قانون ہے نا, جو قرآن و حدیث سے فقہاء نے مسائل نکال کے ریٹن فارم میں ذکر کر دیے, جس کو آج کے مجتہدین نہیں مانتے, تاکہ لوگ اس قانون کو نہ مانیں جو ائمہ نے لکھا ہے, بلکہ ہم اپنی طرف سے اس میں تحریف کر سکیں. مقصد ان کا یہ. تو اللہ فرماتے ہیں جتنی فتاوا کی کتابیں ہیں, اردو فتاوا, عربی فتاوا, امام شافعی کی کتاب الام, اور امام محمد جو امام حنیفہ کے شاگرد تھے, انہوں نے جو 1200 سال پہلے 6 کتابیں لکھی تھی قانون کی, جو پوری دنیا میں نافذ ہوئی, امام مالک کی موطا, اور پھر قانون کی کتابیں جو پوری دنیا میں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں, پھر لاکھوں کتابیں, لٹریچر, یہ ساری تحریریں اس بات کی گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون اور دیوانے نہیں تھے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے, تحریریں بتائیں گی بھائی یہ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر بھی کوئی ہٹ دھرم ہو, ضد ہو, جیسے آپ نے عدالت کے سامنے پورے محلے کو لے جا کے بتا دیا یہ چور ہے, عدالت کہے نہیں یہ چور نہیں ہے, تو پھر آپ بولو گے بھائی آپ کے ماموں لگ رہا ہے مجھے, تو یہ جج صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا ماموں ہے جو آپ اس کی سائڈ لے رہے ہو. پورا محلہ کہہ رہا ہے بھائی, پورا محلہ کہہ رہا ہے کہ یہ چور ہے, تو میرے مفاد 2-4 سے ہو سکتے ہیں, پورے محلے سے تھوڑی ہوں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے بھائی, تو جب اللہ نے یہ گواہی پیش کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی, پھر بھی اگر آپ نبی کو سچا نہیں مانتے تو آپ متعصب ہیں. صحیح ہے, آپ یا تو کسی مذہب سے بلا وجہ محبت کر رہے ہیں ابا دادا کی وجہ سے, یا آپ کو ویسے ہی مولویوں سے کیا ہے چڑ ہے, یا مذہبی اسکالر سے ویسے ہی چڑ ہے, چلو مولویوں کو ہٹا دیتے ہیں ہم درمیان سے, یا آپ کو ویسے ہی قرآن سے چڑ ہے. تو یہ چڑ کا پھر دنیا میں کوئی علاج, اور یہ چڑ مشرکین مکہ کو بھی تھی. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے دلائل دیکھ لیے اور یہودیوں نے بھی دیکھ لیے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, انہیں آپ کے برحق ہونے پر ایسے یقین ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے پہچان جاتا ہے نا, ایسے انہوں نے آپ کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی تورات اور انجیل میں بشارتیں. لیکن حسدا من عند انفسہم, جیلسی ہے کہ ان کو فالو کریں گے تو ہم پڑھے لکھے, اور کیونکہ یہودی اس وقت پڑھے لکھے ہوتے تھے, عرب پڑھے لکھے نہیں تھے, تو ہم پڑھے لکھے ہو کے ان ایجوکیٹڈ لوگوں سے کو فالو کرنا شروع کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو آج بھی بہت سے پروفیسر, ڈاکٹر, انجینئر کہتے ہیں کہ ہم نے پی ایچ ڈی کر لی, ہم باہر کی یونیورسٹی میں پڑھ کر آ گئے, ہم ان مولویوں سے پوچھیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے, ان کو تو انگلش بھی نہیں آتی, ان کے پاس تو کوئی بی اے کی ایم ایس سی کی ڈگری بھی نہیں ہے, بہت سو کو تو جناب کسی ادارے میں جاب بھی نہیں مل سکتی, یہ مولوی ہمیں بتائیں گے ہیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا. چھوڑ ان مولویوں کے چکر میں مت پڑھو بھائی. مولوی اپنی بات کرے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے, وہ اسلام کی بات کر رہا ہے, تو وہ اللہ کی طرف نسبت ہے, اور یہ نسبت مولویوں کو ہی پتا ہوگی نا, انہوں نے علم حاصل کیا ہے. گردے کے مریض کی جب آپ
آپ بہت بڑے سائنسدان ہو کے کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس اس لیے جاتے ہو کہ بھائی اس کے پاس گردے کا علم اس کے پاس ہے. تو آپ کتنے پڑھے لکھے کیوں نہ ہو, آپ کو سیدھا راستہ مولوی صاحب ہی بتائیں گے, بشرطے کہ وہ مولوی خود حق پر ہو اور وہ قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو لا رہا ہو, تو وہی بتائے گا آپ کو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اب اس پہ اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ میں مولوی صاحب کو بڑا کیوں بناؤں, کیونکہ جب انسان کسی سیکھتا ہے تو ادب تمیز سے بیٹھنا پڑتا ہے. تو یہ جب حسد کے جذبات آپ کے دل میں پیدا ہوں تو سوچ لیا کریں کہ جب مولوی صاحب کے گردوں میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہمیں باپ بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھو یہاں کتنے ڈاکٹر ہیں مجھ سے بڑے احترام سے بات کرتے ہیں, پروفیسر ہیں جو دیندار ہیں, مفتی صاحب ابھی ایک یونیورسٹی کے امریکہ کی ایک میڈیکل کالج کی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. امریکہ کا میڈیکل کالج اور یونیورسٹی میں پروفیسر کتنی بڑی چیز ہوگا. وہ بڑا وقت مانگ رہے, حضرت آپ سے 2 منٹ چاہیے, 2 منٹ چاہیے. تکبر نہیں ہے نا ان میں, وہ کہتے ہیں یار میں اتنی بڑی فلم ہوں, میں اس مولوی یہ تو کبھی امریکہ گیا بھی نہیں ہے بھائی. ان کو پتا ہے بھائی جو علم ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو 2 منٹ کے لیے بڑی, ابھی تک میں نے ٹائم دیا نہیں ان کو, ہم بھی تو بڑے فنڈر ہیں نا. حضرت 2 منٹ چاہیے آپ, پلیز حضرت حضرت. تو میں نے کہا انشاءاللہ ٹائم نکالیں گے, دیں گے آپ. ابھی وہ آ رہے ہیں ہمارے سامنے, 2 زانوں بیٹھیں گے, لیکن اللہ نہ کرے ہمارے گردوں میں تکلیف ہو گئی تو پھر ہم ان کے سامنے کہیں حضرت 2 منٹ چاہیے. وہ کہیں گے بھائی میرے پاس اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. تو میں کہوں گا بھائی وہ عام لوگوں کی ہے, میں ذرا مفتی صاحب ہوں. تو کہیں گے بھائی وہ بڑے بڑے 4 مفتی پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس, یہی کہیں گے نا بھائی وہ 4 آپ سے بھی بڑے فنڈر ہیں جو بیٹھے ہوئے. تو بھائی آپ کے پاس جو چیز نہیں ہے اس میں آپ اپنے آپ کو عاجز تسلیم کر کے سامنے والے کا احترام کرو, صحیح ہے نا. اور اس میں جیلسی کی بات نہیں ہے کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے اس میں وہ آپ کا. ہم تو مزدوروں کے پاؤں پکڑ رہے ہوتے ہیں, ہمارے گھر میں مزدور لگے ہوئے کام کرنے, ان سے ایسے میں دودھ پتی کا پوچھ رہا ہوں بھائی تو جلدی کر لے یار, اس کو پلستر کو گھس رہا ہے صبح سے بیٹھ کے. ایک عورت نے بددعا دی کسی کو نا کہ اللہ کرے تمہارے گھر میں مزدور آئیں. اس نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے, مزدور آئیں, کنسٹرکشن کا کام ہوگا. تو اس نے کہا پتہ چلے گا جب آئیں گے نا, پتہ چل جائے گا یہ دعا ہے یا بددعا ہے. یہی ہوا, مزدور جب گھس جائے نا کنسٹرکشن کے لیے, گھسانا آسان ہے, ان کو نکالنا آسان. ابے اتنے کام نکلتے ہیں, نکلتے ہی چلے جاتے ہیں, اور وہ ایسا کھینچتے ہیں کاموں کو. ٹھیکے پہ دو گے نا تو گڑبڑ میں جلدی جلدی کر کے نکل جائیں گے, پھر کام معیاری نہیں ہوتا. اور اگر دہاڑی پہ رکھو گے تو لگا رہے گا اسی میں. میں نے ایک دفعہ ڈڑبا بنوانا تھا مرغیوں کا, وہ میں نے کسی کارپینٹر کو بلایا, میں نے کہا میری نگاہوں کے سامنے بناؤ تاکہ میرے حساب سے. وہ بھائی میرا خون پی گیا, وہ آدمی لکڑی کو رندا لگا رہا, پھر باتیں, میں مجھے دیکھ کے باتیں, اور مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ, اور سنائیں, اور بیان کیسا. میں نے کہا تو اس پہ ہاتھ چلا یار, اس کو پہلے مکمل. پھر ایک کیل ٹھوکتا, پھر وہ کیل ٹھوکنے کے بعد پھر فون آ جاتا اس کا, باتیں شروع کر دیتا. اتنا سا ڈڑبے میں اس نے پورا مہینہ لگا دیا ہے. اس کو میں نے نکالا, میں نے کہا اللہ کی پناہ میں بنایا خرید لوں گا بھائی, آئندہ بنوا. ابھی ہمارے گھر میں مزدور آئے ہوئے ماشاءاللہ 6 مہینے ہو گئے, چھوٹا سا کام تھا. آج وہ اس کی ماں نانی کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. آج اس کی یہ ہوا نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں ایسے, آج میرے وہ فلانے کا ہو گیا, آج جمعہ, آج بارش ہو گئی, آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. تو ہم تو مزدوروں کا بھی کیا کر رہے ہیں, احترام کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ڈانٹیں گے تو اور ٹیڑھا میڑھا کچا پلستر کر کے چلے جائیں گے. تو بھائی جس کو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا احترام کرتا ہے. میں تو مزدوروں سے بڑی تمیز سے بات کرتا ہوں, اور کہتا ہوں یار تھوڑے مجھ سے تھوڑے سے پیسے لے لو, ٹھیک ہے نا, زیادہ لے لو, تھوڑے سے زیادہ پیسے لے لو, 5 روپے لے لو, 10 روپے لے لو, 100 روپے لے لو, 5000 روپے لے لو, لیکن تھوڑا سا تمیز سے کر لو یار. تو جب جس کو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے, اس کو مجبوراً اس سے احترام سے بات کرنی پڑتی ہے. تو حسد نہ کیا کریں علماء سے کہ ہم اتنے پڑھے لکھے ہو کر ان مولویوں کے چکر میں پڑیں گے. جنت جہنم کا جہاں معاملہ ہوگا مولویوں کے چکر میں پڑنا پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. حلال و حرام کے مسائل میں, سود ہے یا نہیں ہے, حلال ہے حرام ہے, ان چکروں میں آپ کو پڑھنا پڑے گا. حقوق کیا ہے ایک دوسرے کے, یہ آپ کو سائنسدان نہیں بتائیں گے کہ آپ کی بیوی کے آپ پر, آپ کے بیوی پر, اولاد پر, ماں باپ پر یہ کس کے کیا حقوق ہیں, یہ تو علماء بتائیں گے آپ کو, صحیح ہے نا. اور اس میں جیلسی کا شکار نہ ہوا کریں, دلائل کو دیکھا کریں, دلائل کو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہی یہ تو بہت سارے سوالات ہو گئے, جلدی کرتا ہوں. ناجائز منافع خوری کی دین میں کیا حیثیت ہے؟ عورتیں انٹرنیٹ پر جو کپڑوں وغیرہ کا کاروبار کرتی ہیں اس میں 100 روپے کی چیز 500 میں بیچتی ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ جو عورتیں خریدتی ہیں وہ صرف شو بازی کے لیے کہ میں نے یہ سوٹ آن لائن منگوایا ہے, شوہر کی کمائی کا بھیجا, اسراف کرتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی میں بھی ایک شوہر ہوں تو میرا بھی وہی خیال ہے جو آپ کا خیال ہے. بھائی اگر خواتین منگوا رہی ہیں اور شوہر کو اعتراض نہیں ہے تو منگوانے